اور دین اسلام کو ہندوستان میں نیا بتانے والوں اور اسلام کو 1450 سال پرانا مذہب بتانے والوں سنو، اللہ نے آدم کو بھیجا زمین پر، آدم کو بھیجا زمین پر، آدم سب سے پہلے مسلمان، بولے آدم سب سے پہلے مسلمان، اور جو دین لے کے آ رہے ہیں اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ آدم جو دین لے کے آ رہے ہیں وہ دین ہے دین اسلام۔ آدم مسلمان دین لے کے آ رہے ہیں دین اسلام، اور جس زمین پر اللہ نے اتارا جنت سے اس زمین کا نام ہے ہندوستان۔ اب بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے یار؟ اس زمین کا نام ہے ہندوستان۔ تو آدم کی پیشانی میں نور محمدی سب سے پہلے ہندوستان میں آیا، جنت سے سب سے پہلے کہاں آیا؟ ہندوستان میں آیا۔ سب سے پہلا انسان سب سے پہلے ہندوستان میں آیا، سب سے پہلا مسلمان سب سے پہلے ہندوستان میں آیا، سب سے پہلا نبی سب سے پہلے ہندوستان میں آیا۔ گویا کہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بتا دو ان درندہ دہروں کو ہندوستان میں اسلام کو نیا مذہب مت کہنا، اسلام کو 1450 سال پرانا مذہب مت کہنا، اس لیے کہ جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ ابتدا ہندوستان میں ہوئی ہے، اسلام کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی ہے، مسلمان کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی ہے، اور جب ہندوستان کا مقدر اور ہندوستان کا نصیبہ دیکھا تھا ڈاکٹر اقبال نے تو پکار کے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں گے اس کی یہ گلستان۔ ایسا ہی نہیں کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے، نور محمدی مکے سے پہلے ہندوستان میں، مدینے سے پہلے ہندوستان میں۔ اور ہندوستان والوں یہ خوش نصیبی ہے ہماری، ہے نا؟ تو بتاؤ ان کو، پڑھتے وہ بھی ہیں پڑھتے ہم بھی ہیں، لیکن وہ اس شعر کا مطلب سمجھتے ہی نہیں ہے جو کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہے نا؟ تو ہندوستان میں اسلام کوئی نیا مذہب نہیں بلکہ دنیا کا سب سے پہلا مذہب مذہب اسلام ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے یہ مذہب اگر آیا ہے تو ہندوستان ہی میں آیا ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ یوں تو بہت سارے ممالک ہیں لیکن یہ خوش نصیبی ہے ہندوستان والوں کی، کیا کہ مذہب اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا ہے۔ لیکن یہ بات آپ ان لوگوں کو بتاؤ گے جب جب تمہیں علم ہوگا، یہ بات آپ کہو گے جب جب تمہیں علم ہوگا، تم تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوگے تبھی تو کہو گے۔ اس مجمع میں 50 سال کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 60 سال کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 60 سال سے پار کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی توجہ بڑی اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہوں۔ آج سے 60 سال پہلے کا زمانہ دیکھیے، 60 سال پہلے کا، 60 سال پہلے کے زمانے میں جائیے تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ چاہے گاؤں کے رہنے والے ہوں، شہر کے رہنے والے ہوں، قصبے کے رہنے والے ہوں، آپ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، 60 سال کے پرانے زمانے میں جائیے، آپ دیکھیں گے 60 سال پہلے ہر گھر سے تڑکے میں، ہمارے یہاں بولتے تڑکا فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں ہر گھر سے ایک جھنڈ نکلا کرتا تھا۔ کیا نکلتا تھا؟ ایک جھنڈ نکلتا تھا، جھنڈ، وہ جانوروں کا جھنڈ ہوتا تھا، وہ بیلوں کا جھنڈ ہوتا تھا، گلے میں گھنٹی لٹکی ہوئی ہوتی تھی، وہ بج رہی ہوتی تھی، خرامہ خرامہ قدموں سے بیل چل رہا ہوتا تھا، اس کے ساتھ میں ہل ہوتا تھا اور ساتھ میں ایک کسان ہوتا تھا۔ یہ جھنڈ کا جھنڈ نکلتا تھا، ہر گھر سے نکلتا تھا، اور یہ جھنڈ پہنچتا تھا کہاں؟ کھیتیوں میں، کھلیان کے اندر جا کر کے کسان اور بیل دونوں مل کر کے جو محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، اس کا نتیجہ اجناس کی شکل میں آتا تھا۔ تو ان اجناس میں سے کسی جنس کو دھان کہا جاتا تھا، کسی جنس کو جو کہا جاتا ہے، کسی جنس کو گیہوں کہا جاتا ہے،
کسی جنس کو عورت کہا جاتا ہے، یہ کسان کی محنت کا نتیجہ ہوتا تھا، یہ کسان کی محنت کا نتیجہ کہ کسان بیل لے کر کے نکلا۔ لیکن زمانے نے ترقی کی، بیلوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب ٹریکٹر کا زمانہ آ گیا، اور زمانہ آگے بڑھے گا، زمانہ اور بدلے گا، آگے نہ جانے کیا آئے۔ لیکن کل بھی جھنڈ نکلتے تھے، آج بھی جھنڈ نکلتے ہیں، لیکن آج جو جھنڈ نکلتے ہیں تو وہ جھنڈ جانوروں کے جھنڈ نہیں ہوتے، وہ آپ جیسے باشعور لوگوں کے بچوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، بچوں کے جھنڈ نکلتے ہیں، کاپی کتاب ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں، پیٹھ پر بستہ ڈال کر نکلتے ہیں۔ کل کسان بیل لے کر نکلتا تھا، محنت کرتا تھا، آج بچہ کتابیں لے کر نکل رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ کسان جب اپنی محنت کا نتیجہ لے کے آتا تھا تو ان محنت کے نتیجوں کو دھان کہا جاتا ہے، گیہوں کہا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، ارہر کہا جاتا ہے، اڑد کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بچہ جو گھر سے نکلتا ہے، جب یہ واپس اپنی محنت کا پھل لے کے آتا ہے تو یہ گیہوں لے کے نہیں آتا، یہ دھان لے کے نہیں آتا، یہ میڈیکل کالج کی ڈگری لے کے آتا ہے، یہ انجینئرنگ کی ڈگری لے کے آتا ہے، یہ ڈاکٹری کی ڈگری لے کے آتا ہے۔ اور جب مدرسوں میں جاتا ہے تو مدرسے سے کوئی حافظ کی ڈگری لے کے آتا ہے، کوئی قاری کی ڈگری لے کے آتا ہے، کوئی عالمیت کی ڈگری لے کے آتا ہے، کوئی فضیلت کی ڈگری لے کے آتا ہے، کوئی مفتیت کی ڈگری لے کے آتا ہے۔ اب امام الدین تیسینی کو بولنے کی اجازت دو، کل جب جھنڈ نکلا تھا تو دھان لے کے آیا تھا، اور دھان کھا کے جسم کی پرورش ہوئی تھی۔ آج جو جھنڈ نکلا ہے وہ دھان لے کے نہیں، تعلیم کا ہتھیار لے کے آیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے جسم بھی پرورش پا رہے ہیں، تمہاری آخرت بھی سنورتی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، مدرسہ حفیظ القرآن، مدرسہ حفیظ القرآن، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ، بہت اچھا۔ دیکھیے تعلیم سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ہتھیار۔ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، تعلیم ہو، یہ تمام علماء اہل سنت کا پیغام ہے۔ اور ماریرہ شریف سے تو نعرہ دیا جاتا ہے، آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ اقرا، پڑھیے۔ مصطفیٰ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا فرمایا، پڑھیے۔ گویا یہ پڑھیے جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں زندگی کا جو سب سے پہلا سبق ملا وہ تعلیم کے تعلق سے۔ وہ کس کے تعلق سے؟ تعلیم کے تعلق سے۔ پڑھیے، کیونکہ جب تعلیم ہوتی ہے، تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان پانی میں ڈبکیاں لگا کر کے ستاروں کی کھوج کرتا ہے۔ تعلیم جس کے پاس ہوتی ہے تو تعلیم کے ذریعے سے انسان سورج کی شعاؤں سے بھی توانائی حاصل کرتا ہے۔ تعلیم جس کے پاس ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے وہ دنیا کا سب سے مہان انسان ہوتا ہے، وہ دنیا کا سب سے پہلوان انسان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اور دوسری جگہ پیغمبر نے کہا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ کیا کہا؟ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اب یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، دو طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے یہ حدیث۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر نے یہ حدیث سنائی تھی عرب کی سرزمین پر، اور عرب سے چین کی دوری بہت زیادہ ہے، تو گویا حدیث یہ بتا رہی ہے مصطفیٰ کی کہ تمہیں لمبا سفر بھی کرنا پڑے تو کرو لیکن علم حاصل کرو۔
تمہیں گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑو، علم حاصل کرو، وطن کی محبت کو قربان کرنا پڑے تو کرو، لیکن علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے، مصطفیٰ فرما رہے علم حاصل کرو، اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو کیا چین میں بڑے بڑے مدرسے ہیں؟ چین میں مدرسے تو علماء بھی کہیں گے کہ چین میں بڑے بڑے مدرسے نہیں ہیں۔ کیا بڑے بڑے دارالعلوم ہیں چین کے اندر؟ نہیں ہیں۔ کیا بڑے بڑے مفتیان اعظام ہیں چین کے اندر؟ نہیں ہیں۔ کیا بڑے بڑے علماء ہیں چین کے اندر؟ نہیں ہیں۔ نہیں ہے تو پھر مصطفیٰ نے کیوں کہا کہ چین جانا پڑے تو جاؤ لیکن علم حاصل کرو؟ جب مدرسہ وہاں نہیں، کوئی دارالعلوم وہاں نہیں، جب بڑے بڑے علماء اس سرزمین پر نہیں، جب مفتیان اعظام اس سرزمین پر نہیں، تو پھر مصطفیٰ نے چین کی مثال کیوں دی؟ پیغمبر نے چین کی مثال کیوں دی؟ تو علماء بیان کرتے چین کی مثال اس لیے دی، مصطفیٰ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی ایک دور وہ آئے گا کہ چین ٹیکنالوجی میں سب سے آگے نظر آئے گا، چین دنیاوی تعلیم میں سب سے آگے نظر آئے گا، ٹیکنالوجی کا علم چین کے پاس ہوگا، بایولوجی کا علم چین کے پاس ہوگا، سوسولوجی کا علم چین کے پاس ہوگا۔ گویا مصطفیٰ کی مشیت بتا رہی ہے، اور میرے غلاموں سنو، تمہیں دین کی تعلیم تو حاصل کرنی ہی ہے، تمہیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے۔ تمہیں دنیاوی تعلیم سے کوڑا نہیں رہنا ہے، تمہیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، تمہیں ٹیکنالوجی کا علم بھی حاصل کرنا ہے، تمہیں بایولوجی کا علم بھی حاصل کرنا ہے، تمہیں سوسولوجی کا علم بھی حاصل کرنا ہے، تمہیں میتھمیٹکس کا علم بھی حاصل کرنا ہے، تمہیں دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے، اور دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اور دنیا والوں کو بتانا ہے اب زندگی جینے کا سلیقہ اگر کوئی بتاتا ہے تو مذہب اسلام بتاتا ہے۔ زندگی جینے کا سلیقہ بتاتا ہی اسلام ہے۔ زندگی جی کس طریقے سے جاتی ہے؟ آج حالات دیکھیے، اپنے حالات کا مشاہدہ کریے اپنا، کیا دیکھ رہے ہیں آج آپ؟ آج آپ جب تعلیم کی بات آتی ہے تو دیکھیے آج اس قوم کا بچہ جاہل ہے جس قوم کے پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا پڑھیے۔ اس قوم کا بچہ جاہل جس قوم کے پیغمبر پر قرآن نازل ہوا تو کہتا ہے اقرا پڑھیے پڑھیے۔ یہ کیا تھا؟ اے میرے محبوب، تیری امت میں نہ تو مردوں میں کوئی مرد جاہل نظر آئے، اور تیری امت کی عورتوں میں نہ تو کوئی عورت جاہل۔ پڑھیے اور پڑھ کر کے آگے بڑھیے۔ آج ہمارے پاس قلم نہیں ہے، اس قوم کے پاس قلم نہیں جس قوم کے پاس خدا کے پیغمبر پر خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے تو کہتا نون والقلم وما یسطرون۔ اس قوم کے پاس قلم نہیں جس قوم کو کہ پیغمبر پر قرآن نازل ہوا تو قرآن قلم کی قسم کھاتا ہے، قلم کی قسم کھاتا ہے۔ آج 10ویں پاس کرنے والا بچہ سوچتا ہے میں نے بہت بڑا تیر باندھ لیا، میں نے بہت بڑا کمال کر لیا، 35%، 40%، 45% نمبر لایا ہے اور پورے محلے میں لڈو بٹوا دیے۔ پورے محلے میں نیوز پیپر صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا اور بن رہا جنٹل مین، نیوز پیپر صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ اس قوم کی جہالت کا علم جس قوم کے پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ آج اس قوم کا بچہ جاہل نظر آ رہا ہے، اور کب تک جاہل رہوگے؟ آج اب دیکھیے آپ مفتی عبدالقیوم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عالم دین بن کے اسٹیج پر ہیں، ادھر مولانا بلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسٹیج پر ہیں، ادھر مفتی شاروم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علم حاصل کر کے سب اسٹیج پر ہیں۔ گویا اسٹیج پر ان کا بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ علم اونچائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ علم کہاں لے کے جاتا ہے؟ علم اونچائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔
तुमने तो सिर्फ 10वीं पास करके सोच लिया मुझसे बड़ा कोई मास्टर ही नहीं है। आज तुम्हारी जिहालतों का आलम ये है कि तुम एयरपोर्ट पे जाओ तो अपनी फ्लाइट को तुम पहचान न सको। आज तुम्हारी जिहालतों का आलम ये है, रेलवे स्टेशन पर जाओ तो फॉर्म फिल न कर सको। आज तुम्हारी जिहालतों का आलम ये है, बस का नंबर देख के तुम बस को पहचान न सको। आज तुम्हारी जिहालतें इतने उरूज पर पहुंच गई है। आज मुसलमान का 18 साल का बेटा, उसका 18 साल का बेटा है ना, वो बेहया बेगैरत ताश के पत्ते खेल रहा है, न स्कूल जाता है, न मदरसा जाता है, न कॉलेज जाता है, न यूनिवर्सिटी जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात सेट हो गई है कि मेरे बाप की साइकिल के पंचर की दुकान है और बाप के इंतकाल के बाद उसका वारिस मुझे ही बनना है। उसके दिमाग में एक बात सेट हो चुकी है कि पंचर की दुकान जो मेरे बाप की है, बाप के बाद इसका वारिस मैं ही तो हूँ। ये उसके दिमाग में बात सेट हो चुकी है। मैं मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम की मौजूदगी में मुझे बोलने की इजाजत दो। कब तक दूसरों की साइकिलों के पंचर जोड़ते रहोगे? अल्लाह के महबूब ने तुम्हें साइकिलों के पंचर जोड़ने के लिए दीन नहीं दिया है, बल्कि तुम्हें दीन इसलिए दिया है ताकि तुम उस दीन को हासिल करो और दीन को हासिल करते जाओ और ज़माने में आगे बढ़ते जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा इमामुद्दीन साहिब क़िबला, नारे हैदरी। आज उस कौम का बच्चा जाहिल, उस कौम का बच्चा जाहिल है जिस कौम के पैगंबर पहली वही नाजिल हो रही है, इक़रा पढ़िए। कब तक जाहिल रहोगे तुम? मुसलमानों, दुनिया तुम्हें देख देख कर हंस रही है, तुम्हें दुनिया देख देख कर ललकार रही है, ललकार। और दुनिया का मंसूबा यह है कि मुसलमानों के बच्चों के हाथों से कलम फेंक दिया जाए, कलम छीन लिया जाए। दुनिया तुम्हें जाहिल देखना चाहती है, दुनिया तुम्हें अनपढ़ देखना चाहती है, लेकिन तुम्हारा मुस्तफा तुम्हें पढ़ा लिखा देखना चाहता है। तुम्हारा महबूब तुम्हें पढ़ा लिखा देखना चाहता है। अब ये बताओ, दुनिया की सोच को पूरा करोगे या मुस्तफा की चाहत को पूरा करोगे? अगर दुनिया की सोच को पूरा करना है तो अनपढ़ रह जाओ, और महबूब से मुहब्बत है तो ऐसे बन जाओ कि हर जेब में कलम नजर आए, हर बच्चे की जेब में कलम हो, मोबाइल हो या ना हो, लेकिन मुसलमान के बच्चे की जेब में कलम नजर आना चाहिए। तुम्हारी कौम का बेटा काला कोट पहन के कचहरी में खड़ा हुआ नजर आए, मेरी कौम का शहजादा जज बन के कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आए, मेरी कौम का शहजादा लेक्चरर बन के यूनिवर्सिटी में लेक्चरर देता हुआ नजर आए। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तुम्हारे हाथ में कलम आ गया तो वो ताकत आ जाएगी कि सालिम के मुंह से अपने हक का निवाला रखने की जुर्रत और ताकत तुम्हारे अंदर नजर आएगी। हर जेब में कलम नजर आए, हर बच्चा पढ़ा लिखा नजर आए। यार, मुसलमान और मुसलमान का बेटा जाहिल हो, मुसलमान का बच्चा जाहिल रहे, ये मिशन नहीं है इस्लाम का। इस्लाम का मिशन ये है, इक़रा, पढ़िए पढ़िए। और जब तालीम होगी तो तुम्हारे आपसी मामलात भी तो अच्छे होंगे। आज जो आपसी मामलात खराब हैं, अभी आप मुतमईन होकर बैठिए, मेरे बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी तशरीफ ला रहे हैं, उनका आपको भरपूर खिताब सुनना है। तालीम होगी तो आपके आपसी मामलात भी तो अच्छे होंगे। तालीम होगी तो तुम परखोगे, जमाने को समझोगे, जमाने की चाल को समझोगे। लेकिन नहीं, जमाने की चाल नहीं समझनी है ना, हमें बग्गी बाग की चाल समझनी है। चौराहों पर बैठ कर के बग्गी बाग जो खेलते ना, उसकी चाल को समझोगे, जमाने की चाल को नहीं समझोगे। जमाने की चाल को नहीं समझोगे तो इसी तरह गाजर और मोटी मूली की तरह काटे जाओगे।
ایسے ہی مارے جاؤ گے تم اگر زمانے کی چال کو نہیں سمجھو گے۔ ابے تعلیم حاصل کرو، تعلیم، اور تعلیم حاصل کر کے بڑے انسان بنو۔ آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مفتی صاحب کہ صاحب ہم تھانے میں گئے تھے، ہماری تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں۔ بولتے کہ نہیں بولتے حضرت؟ ہم تھانے میں گئے تھے، ہماری کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ ہم گئے تھے کچہری میں، ہم سے کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے۔ منہ لٹکا کے واپس آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ بولو ایمانداری سے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی قوم کے جوانوں کو پولیس کا حصہ بناؤ، اپنی قوم کے جوانوں کو پولیس کا حصہ بناؤ۔ کتنے ہیں تمہارے گاؤں میں ایسے جو کالا کوٹ پہن کے صبح کو نکلتے ہیں کچہری کے لیے؟ ہے وکیل؟ ایک ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں آدھا بھی نہیں ہے۔ 10 کی بات تو بہت بڑی پہنچ گئی، آدھا بھی نہیں ہے۔ بتائیے، ایک ہے ماشاءاللہ، اور وہ جو بھی ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے ماں باپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے اپنے بیٹے کو وکیل بنایا۔ اگر ہے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج تمہاری جہالتوں کا عالم یہ ہے کہ تم منہ لٹکا کے واپس آ رہے ہو۔ ہم نے پڑھا ہے پوربی یوپی کے جو بچے ہوتے ہیں تو کوئی ان میں سے پی ایس سی کی تیاری کر رہا ہے نا، کوئی آئی ایس کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ گجرات میں چلے جائیے، وہاں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بہار میں چلے جائیے، وہاں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہماری قوم کا نوجوان شب برات پہ پٹاخے پھوڑنے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ محرم کا مہینہ آ جائے تو تعزیے بنانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اور جب شادی کا موقع آ جائے تو بالوں میں بہترین کٹنگ کروا کے، داڑھی میں بہترین، یعنی بالکل ناپاک طریقے سے داڑھی کے اندر فیشن نکلوا کر کے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کب تک اس چیز میں لگے رہو گے تم؟ اسی چیز کا زمانہ فائدہ اٹھا کے تمہیں گاجر و مولی کی طرح کاٹ رہا ہے۔ اب لات ماریے ان سب چیزوں کو، اٹھائیے قلم کو، اٹھائیے کتاب کو، اور اللہ نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دی ہے، اس کو سمجھ کے اس کی اسٹڈی کرتے جاؤ۔ امام الدین تحصیلی بولتا ہے قرآن کو جتنا سمجھ کے پڑھتے جاؤ گے اتنا زمانے میں آگے بڑھتے جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ، بہت خوب حضرت۔ بولیے پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو؟ مارہرہ شریف جو خانقاہ ہے، وہ جگہ جو سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی پیر خانہ ہے، وہاں سے اعلان کیا جاتا ہے، نعرہ دیا جاتا ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بولیے بچوں کو پڑھائیں گے۔ میرے ساتھ بولے آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ پڑھائیے اپنے بیٹوں کو، پڑھائیے اپنی بیٹیوں کو۔ ایک بیٹا جب میں کہوں علم جب بیٹے کے پاس تک آتا ہے، توجہ ہے، علم جب بیٹے کے پاس تک آتا ہے، بیٹے کے پاس تک، تو علم گھر کے دروازے تک آتا ہے، گھر تک آتا ہے۔ اور علم جب بیٹی کے پاس تک پہنچتا ہے تو وہ علم پھر نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، نسلوں میں۔ آج یہ تعلیم نہ ہونے کی تو وجہ ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ کس چیز کی وجہ ہے؟ یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ ہے۔ تعلیم نہیں ہے اسی لیے بھاگ رہی ہیں۔ کاش تم نے اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم کا زیور پہنایا ہوتا تو تمہاری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر نہ آتی، بلکہ تمہاری بیٹیاں حیا کا پیکر بنتی ہوئی نظر آتی۔ ابھی مفتی صاحب 2-3 دن پہلے کی ایک آپ نے نیوز دیکھی ہوگی، 2-3 دن پہلے ایک بیٹی، مسلمان کی بیٹی، باپ کے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی ہے، وہ بیٹی بھاگی ہے کس کے ساتھ؟ ایک کافر کے ساتھ، غالباً دھیرج نام کا وہ لڑکا، دھیرج کمار، اس کے ساتھ ایک مسلمان کی بیٹی بھاگی ہے۔ اس علاقے کے علماء نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ بڑی ذلت کی بات ہے یار،
اسلام کی شہزادی کافر کے ساتھ علاقے کے علماء اٹھ کر کے اس کے گھر پہنچے، اور گھر پہنچ کر کے اس کے باپ کو جا کر کے دیکھا تو بیچارہ بوڑھا آدمی سر جھکا کے بیٹھا ہے، ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں۔ اب مولانا نے پوچھا آپ پریشان نہ ہو، یہ بتائیے یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ کیا آپ کی بیٹی کالج پڑھنے جاتی تھی؟ کیا آپ کی بیٹی اسکول جاتی تھی؟ کیا آپ کی بیٹی گھر سے نکلتی تھی؟ تو بوڑھا باپ نگاہوں کو جھکا کے بول رہا تھا، مولانا میری بیٹی نہ اسکول جاتی تھی، نہ وہ کبھی کالج گئی ہے، نہ وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، نہ وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھی ہے۔ کہا پھر؟ کہا میری بیٹی تو 5 وقت کی نمازی تھی۔ کہا میری بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرتی تھی، میری بیٹی تو قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، چاہے ایک ہی رکوع پڑھے لیکن روزانہ پڑھتی تھی۔ ہم نے کہا پھر یہ سارا معاملہ ہوا کیسے؟ کیا اس کے پاس موبائل تھا؟ کہا مولانا اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ ہم نے کہا پھر؟ کہا مولانا نے کہا پھر؟ کہا ہوا یہ مولانا ایک گھر کا موبائل تھا۔ کیا تھا؟ ایک گھر کا موبائل تھا، گھر کا موبائل۔ وہ کبھی کبھی رات میں اسی کو چلا لیا کرتی تھی۔ مولانا نے کہا ذرا موبائل دکھاؤ۔ موبائل جب مولانا نے چیک کیا تو نہ اس کے اندر فیس بک ہے، نہ انسٹاگرام ہے، نہ کوئی اور دوسرا ایپ ہے، نہ واٹس ایپ ہے، کچھ نہیں۔ اور جب اور اندر گئے تو دیکھا کہ اسنیپ چیٹ ہے۔ کیا ہے؟ اسنیپ چیٹ ہے۔ اور جب اسنیپ چیٹ میں وہ مولانا بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک دھیرج کمار نام کے لڑکے کا نمبر ہے، اور پھر اس نمبر پر چیٹنگ دیکھی، دل دہل گیا۔ بتایا کہ یہ موبائل ہے، موبائل، یہ موبائل جو زہر قاتل بنا ہوا ہے، جس کا آج میری قوم کے نوجوان اور بیٹیاں مس یوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ موبائل ہے، موبائل۔ آج تم دوسرے کا موبائل تو چیک کرتے ہو، امام صاحب کا موبائل چیک کرو، امام صاحب بہت موبائل چلاتے ہیں۔ مدرس صاحب کا موبائل چیک کرو، مدرس صاحب بہت موبائل چلاتے ہیں۔ مؤذن صاحب کا موبائل چلو، ہر وقت چیک کرو، ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے کہا سن، تیری اوقات نہیں کہ تم امام کا موبائل چیک کرے، نہ تم مؤذن کا چیک کر، نہ مدرس کا چیک کر، اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کا موبائل چیک کر، اپنے بیٹے کا موبائل چیک کر۔ ہے ہمت؟ نہیں ہو سکتی۔ بیٹی کا موبائل چیک کرنے کی ہمت ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ان کے موبائل چیک کرو۔ رات کو تمہاری بیٹی کان پر لگا کے موبائل پھسر پھسر کر رہی ہے، ماں کو پتا ہے میری بیٹی کسی سے بات کر رہی ہے، بے غیرت بھائی بھی دیکھ رہا ہے کہ میری بہن کسی سے بات کر رہی ہے، بے غیرت باپ کو بھی پتا ہے میری بیٹی رات کو لحاف میں منہ دبا کے کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ ہے ماں کی جرت جو جا کے پوچھ لے۔ میں ان ماؤں سے کہتا ہوں، او ماؤں، اپنی بیٹی کا لحاف ہٹا اور یہ ڈبہ موبائل کا لے کے پھینک دے ایک طرف، اور اپنی بیٹی سے کہ او میری بیٹی، کیا اچھا ہوتا کہ تو رات کے اس وقت میں اس موبائل کے ڈبے سے بات نہ کر رہی ہوتی، بلکہ رات کے اس وقت میں تیرا سر سجدے میں رکھا ہوا ہوتا، تو اپنے مولا سے باتیں کر رہی ہوتی، ادھر سے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہی ہوتی، ادھر سے اللہ کے فرشتے تیری اور میری بخشش کا پروانہ تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، چشمِ دستار بندی حضرت علامہ امام الدین صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ کب تک ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے رہو گے تم؟ کنٹرول کرو۔ مولانا لوگ اس پر کچھ بولتے ہی نہیں۔ کس پر؟ جوان مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، مسلمان مولانا کچھ بولتے ہی نہیں، مولانا کچھ بولتے ہی نہیں۔ مفتی اختر حسین علیمی نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا وائرل ہوا وہ۔ حضرت نے کہا تھا کہ کیا میں اپنے مدرسے کے بچوں کو ہر گھر پر بٹھا دوں پہرا دینے کے لیے؟ یہ ذمہ داری اس باپ کی ہے جس کی وہ بیٹی ہے، یہ ذمہ داری اس بھائی کی ہے جس کی وہ بہن ہے۔ پہرا دو اپنے گھروں پر، اسلامی ماحول پیدا کرو، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو اپنی اولاد کو، پڑھائیے اپنی اولاد کو،
حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، وقت کا مفتی بنائیے، ہے نا، انجینئر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، لیکچرر بھی بنائیے، پروفیسر بھی بنائیے، پڑھائیے اپنے بچوں کو، ورنہ سمٹ کر رہ گئے ہو تم، سمٹ کر، ہے نا۔ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ، کیا بولتے ہیں اس کو، ہے کتنا بڑا ہے یہ، ہے نا، کبھی چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، یہ اتنی ترقی کر گیا کہ گھڑی میں بھی آ گیا، بولیے آیا کہ نہیں آیا، ہے نا، یہ کان میں بھی آ گیا ہے، کان میں بھی اتنا چھوٹا ہو گیا، لیکن جب آیا تھا تو کتنا بڑا تھا۔ یاد کیجئے نوکیا، کون سا، نوکیا، نوکیا، یاد کیجئے نوکیا، آج صرف نوکیا کا نام بھی نہیں رہا، بند ہو گیا نوکیا۔ نوکیا کا جو سیو ہے، سیو، آپ گوگل کر کے میری بات کو پڑھنا گوگل پہ، نوکیا کے سیو سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب تم اس مارکیٹ میں آئے تھے، دنیا کی مارکیٹ میں 97.6% تمہارا قبضہ تھا مارکیٹ پر، 97.5% نوکیا کا قبضہ تھا مارکیٹ پر۔ یہ بتاؤ آج تم مٹ کیسے گئے، آج تم مٹ کیسے گئے؟ گویا کہ یہ مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے، ہر دشا میں تمہارا چرچا تھا، آج تم مٹ کیسے گئے، آج تم چلے کہاں گئے؟ پورب میں تمہارے نام کا چرچا، پچھم میں تمہارے نام کے نعرے، اتر میں تمہاری پکار، دکن میں تمہارا نام لیا جاتا تھا، آج تم کہاں چلے گئے؟ پوچھا نوکیا کے سیو سے تم مٹ کیسے گئے؟ تو نوکیا، اس نے کہا نوکیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کیا کہا اس نے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ کہا کوئی غلطی کی ہے تبھی تو مٹے ہو، کون سی غلطی؟ کیا کہا ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، بس یہ ہوا کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے، زمانہ ہمارے آس پاس سے نکل کے بہت آگے پہنچ گیا، ہم وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، زمانہ بہت آگے نکل گیا۔ کہا جب نوکیا اپنے فون میں، اپنے موبائل میں طرح طرح کی رنگ ٹون لا رہا تھا، تو اس وقت سیمسنگ اپنے فون میں کیمرہ لگا رہا تھا۔ بڑی توجہ سے علماء حضرات کی بھی خصوصی توجہ، جب نوکیا نئی نئی رنگ ٹون لا رہا تھا تو سیمسنگ اپنے فون میں کیمرہ لگا رہا تھا، کیمرہ۔ سیو کہتا کہ یہ بات ہم تک بھی آئی کہ سیمسنگ اپنے فون میں کیمرہ لگا رہا ہے، ہم نے وہی جواب دیا جو مسلمان دیتے ہیں، کیا کام موبائل میں کیمرے کا؟ موبائل تو بات کرنے کے لیے ہوتا کہ فوٹو کھینچنے کے لیے؟ کہا ہم یہ بات کہتے رہ گئے، کسی نے آ کے کہا کہ بلیک بیری اپنے فون میں ای میل ڈال رہا ہے، ای میل۔ ہم نے کہا کیا کام موبائل میں ای میل کا؟ کسی نے آ کے کہا ایپل اپنے فون میں ٹچ اسکرین لا رہا ہے۔ ہم نے کہا کیا کام موبائل میں ٹچ اسکرین کا؟ ہم یہ کہتے رہ گئے ہٹو ہٹو، ان سب چیزوں کا کوئی کام نہیں، بس ہم نوکیا ہیں، ہم اپنی انانیت میں رہ گئے، ہم نے ترقی کی طرف نہیں دیکھا۔ آج وہ زمانہ آ گیا کہ 97.5% ہمارا قبضہ تھا، آج 0.5% بھی ہمارا قبضہ نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے جو ہے تعلیم حاصل نہیں کی، آگے نہیں بڑھے ہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، بیٹھ جائیے، سب لوگ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، جو جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں آپ حضرات۔ دیکھ رہے ہیں عالمی شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ مفتی حماد صاحب مراد آبادی، وہ تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت کا آنا ضمانت ہے میرا جانا۔ ماشاءاللہ، بیٹھ گئے آپ، سن رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا نوکیا کا سیو بول رہا ہے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے، زمانہ بہت ترقی کر گیا، اتنی ترقی کر گیا کہ آج جس کیمرے کو ہم نے للکارا تھا، بغیر کیمرے کا موبائل کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔
آج جس ای میل کو ہم نے للکارا تھا کوئی بغیر ای میل والا موبائل لینے کے لیے تیار نہیں. آج جس اسکرین ٹچ کو ہم نے للکارا تھا کوئی بغیر ٹچ اسکرین کا موبائل لینے کے لیے تیار نہیں ہے. گویا نوکیا کے سی او بتا رہا ہے کہ ہم اس لیے کھڑے رہ گئے کہ ہم انانیت کا شکار ہو گئے تھے، اور یہ پیغام مل رہا ہے ہمیں اس بات سے کہ ہم بھی انانیت کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے ہم بھی یہی کے رہی رہ گئے ہیں. میرے باپ کے پاس 15 بیگھے زمین ہے، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے باپ کے پاس تو بینک بیلنس ہے، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے باپ کے پاس تو لگژری گاڑیاں ہیں، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب زمانہ تمہیں للکار رہا ہے اور تمہیں للکار کے کہتا ہے کب تک جاہل رہو گے؟ تمہیں اللہ کے نبی نے دین دیا ہے تو دین جاہل رہنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم دین حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، اور جتنی تعلیم حاصل کرتے جاؤ گے انشاءاللہ زمانے میں آگے بڑھتے جاؤ گے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعلیم بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری. تعلیم کے بغیر انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے نا. انسان اگر واقعی انسان بن کے زندگی گزارتا ہے تو وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، جسے جینے کا سلیقہ آتا ہے. تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، ہے نا. حضرات گرامی، وقت اجازت نہیں دیتا، جو مجھے ٹائم دیا تھا پورا ہو رہا ہے. بس آخری پیغام رب فرماتا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا جو ہمیں پیغام ملا، جو میسج ملا، وہ تعلیم کے تعلق سے ملا. تعلیم کے تعلق سے. آپ اس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھ کے مفتی حماد صاحب، مفتی عبدالقیوم صاحب اور تمام تر علماء کی موجودگی میں یہ عہد کر کے اٹھئے کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں بچوں گے، کو پڑھائیں گے. اور جب بچوں کو پڑھاؤ گے تمہارے بچے عالم دین بنیں گے، مفتی بنیں گے، قاری بنیں گے، حافظ بنیں گے، تو ان کے وجہ سے انشاءاللہ تمہارا سینہ یہ مودی کی طرح 56 انچ کا تو نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ فخر سے چوڑا ہوتا ہوا ضرور نظر آئے گا. سنو، ہم صاحب دستار ہیں، ہلکے میں مت لینا، غلام احمد مختار ہیں، ہلکے میں مت لینا، غلام احمد مختار ہیں. بولے بولے، ہلکے میں مت لینا. طبیبوں، اپنے اپنے نسخے اپنی جیب میں رکھو. طبیبوں اپنے اپنے نسخے اپنی جیب میں رکھو. ہم ان کے عشق میں بیمار ہیں، ہم ان کے عشق میں بیمار ہیں، ہم ان کے عشق میں بیمار ہیں. اور نبی کے نام پر ہم سر کٹانے کے لیے، نبی کے نام پر ہم سر کٹانے کے لیے جہاں دیکھو وہیں تیار ہیں، جہاں دیکھو وہیں تیار ہے. ہلکے میں مت لینا، غلام احمد مختار ہیں. ہاں کہنا ہلکے میں مت لینا. جی حضرات، یہ بھرا ہوا مجمع اور یہ پرکشش فضا یہ بہت کچھ بیان کر رہی ہے نا. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ وقت کی اہمیت کا مجھے اندازہ ہے، وقت کی اہمیت کا اندازہ مجھے ہے، اور وقت کی اہمیت کو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے. توجہ ہے؟ اصلاح فرما دیں گے، اس لیے میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. وقت کی اہمیت کو ہر انسان کو چاہیے کہ سمجھے، کیونکہ جنہوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے وقت نے ان کی اہمیت کو سمجھا ہے، اور جنہوں نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا وقت نے بھی ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا. اگر وقت کو اپنی اہمیت سمجھانی ہے
تو پہلے آپ کو وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. پہلے آپ وقت کی اہمیت کو سمجھیں. اور دیکھیں جب بات آئی ہے وقت کی تو سنیں وقت کی دو خاصیتیں ہیں. کتنی خاصیتیں؟ اونچی بولو. دو خاصیتیں ہیں وقت کی. ایک خاصیت تو یہ ہے کہ گزرے ہوئے وقت کو پلٹایا نہیں جا سکتا. گزرے ہوئے وقت کو پلٹایا نہیں جا سکتا. اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ چلتے ہوئے وقت کو روکا نہیں جا سکتا. توجہ ہے؟ آپ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں کہ ہم سن رہے ہیں. اور مجھے لگے کہ میں قبرستان میں نہیں بلکہ رامبا کھیڑے کے ایک مدرسے میں تقریر کر رہا ہوں. ہے نا؟ وقت کی دو خاصیتیں. ایک خاصیت یہ کہ چلتے ہوئے وقت کو روکا نہیں جا سکتا. اور دوسری خاصیت یہ جو وقت نکل گیا ہے اس کو پلٹایا نہیں جا سکتا. سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. بہت ترقی کی سائنس نے. یہ پٹری پر دوڑتی ہوئی ٹرین سائنس کی ترقی کا پتہ دے رہی ہے. یہ ہوا میں اڑتے ہوئے طیارے یہ بھی سائنس کی ترقی کا پتہ دیتے ہیں. یہ سڑکوں پر سٹ دوڑتی ہوئی کاریں یہ بھی سائنس کی ترقی کا پتہ دیتی ہے. یہ موبائل فون جو 1 منٹ میں ہندوستان میں بیٹھنے والے کی بات بنگلہ دیش والے سے کرا دے, ہندوستان میں بیٹھنے والے کی بات سعودی عرب والے سے کرا دے, یہ فون بھی سائنس کی دین ہے اور یہ بھی سائنس کی ترقی کا پتہ دیتی ہے. بہت ترقیاں کی سائنس نے. یہ چھوٹی سی لائٹ ہے لیکن اس کے اندر کتنی نورانیت پیدا ہو گئی یہ بھی سائنس کا پتہ دیتی ہے. لیکن ایمانداری سے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ سائنس وہاں تک پہنچی کہ چلتے ہوئے وقت کو روک دے؟ بولے سائنس وہاں تک پہنچی کہ سائنس وہاں تک پہنچی کہ گزرے ہوئے وقت کو پلٹا دے؟ ایک سائنسدان اٹھا تھا جرمنی سے اور جرمنی سے اٹھ کے پوری دنیا کا سروے کیا تھا. سائنسدان نے پوری دنیا کو گھوما. جرمنی سے نکلا ہالینڈ پہنچا, ہالینڈ سے نکلا انگلینڈ پہنچا, انگلینڈ سے نکلا امریکہ پہنچا, امریکہ سے پہنچا ہندوستان آیا, پاکستان بھی گھوما. پوری دنیا کا سروے کیا اس سائنسدان نے. اور پوری دنیا کا سروے کرنے کے بعد جب پھر جرمنی پہنچا تو اس نے ایک جملہ لکھا تھا. محبت سے بول دے یا سبحان اللہ. اس جرمنی کے سائنسدان نے لکھا تھا سنو میں پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں. پوری دنیا میں سائنس نے کیا ترقی کی ہے میں وہ سب سمجھ کے آیا ہوں. لیکن سائنس یہاں بھی فیل ہو جاتی ہے. جب کسی نے پوچھا تھا بول کہ سائنس وہاں تک پہنچی کہ کس کی سائنس نے چلتے ہوئے وقت کو روک دیا ہو یا گزرے ہوئے وقت کو پلٹا دیا ہو, تو اس سائنسدان کا قلم وہیں پر رک جاتا ہے. کہتا ہے سائنس یہاں تک نہیں پہنچی کہ چلتے ہوئے وقت کو روک دے یا گزرے ہوئے وقت کو پلٹا دے. جب سائنسدان نے اپنے قلم کو روک دیا تو وہاں ایک مصطفیٰ کا غلام کھڑا ہو گیا تھا. مصطفیٰ کا غلام کھڑا ہوا اور کہا تھا سنو یہ ریکارڈ بھی اگر توڑا ہے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے کہ معراج کی رات جب وہ عرش الہی پر جاتے ہیں تو وقت کی نبض کو روک دیتے ہیں. اور جب مقام صحبہ میں علی کی نماز عصر قضا ہو جاتی ہے تو گزرے ہوئے وقت کو پلٹا بھی دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن دستار بندی, جشن دستار بندی مفتی امام الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. واہ بہت اچھا سر, بہت لاجواب. یہ ریکارڈ بھی توڑا ہے تو ہمارے مصطفیٰ نے توڑا ہے نا.
عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وقت کی اہمیت کو سمجھو. وقت کی اہمیت کو سمجھو گے تو بہت اونچائیوں پر جاؤ گے، اور وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے تو پھر گہرائیوں میں جاؤ گے، پھر نیچے کی طرف جاؤ گے، پست ہوتے چلے جاؤ گے. میرا جو موضوع ہے وہ ہے تعلیم. میرا موضوع ہے تعلیم. اور مفتی عبدالقیوم صاحب نے جب مجھے فون کیا تھا پہلے ہی بتا دیا تھا تعلیم کے حوالے سے آپ کو گفتگو کرنی آئی. تو کوشش کروں گا کہ جو بھی آپ سنیں جتنی دیر بھی میں تعلیم کے حوالے سے گفتگو کروں. تعلیم کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑا سرمایہ تعلیم ہے. جس قوم کے پاس تعلیم و تربیت نہیں ہوتی وہ قوم اپنے اوپر روشن مستقبل کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتی ہے. اپنے اوپر روشن مستقبل کا دروازہ کسی اور کے ہاتھ سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتی ہے. فیوچر ان قوموں کا ہوتا ہے جو قوم تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہیں. مستقبل ان قوموں کا ہوتا ہے جن قوموں کے پاس تعلیم کا ہتھیار ہوتا ہے، جن قوموں کے پاس تعلیم ہوتی ہے. ہم اور آپ تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کا نام ہے دین اسلام. کیا نام لیا میں نے؟ آپ سننے کے برداشت کر رہے ہیں. تقریر سننے کا ماحول تو حضرت رہا ہی نہیں، اب نہیں رہا. ابھی نعت خوانی ہوتی رہتی تو آپ 2 بجے تک بھی سنتے رہتے، لیکن میں مفتی عبدالقیوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں، ہے نا. اور جب صدر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں تو پھر بات تو ماننی پڑے گی. جس دین کے ہم ماننے والے اس دین کا نام ہے دین اسلام. سلامتی والا دین، حفاظت کرنے والا دین، دنیا اور آخرت کی ضمانت لینے والا دین، کبر اور غرور کو مٹی میں ملانے والا دین. جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، کفر اور شرک سے لڑنے والا دین، جاہل کو عالم بنانے والا دین، بدعتوں کو مٹا کر سنتوں کا چراغ جلانے والا دین. کون سا دین؟ بدعتوں کا خاتمہ کر کے سنتوں کا چراغ جلانے والا دین. اور زمین کے ذروں کو عرش، عاشیہ اور بیت النور کا مسافر بنانے والا دین، بنانے والا دین. اب ان علماء کی موجودگی میں امام الدین تیسینی کو بولنے کی اجازت دو کہ انسان کی عزت کو زمین کی پستی سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے والا دین. جو انسان کی عزت کو زمین کی پستی سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، وہ دین آپ کے پاس ہے، وہ دین ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. کیونکہ رب نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. جس دین کو اللہ پسند فرمائے اس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے. جس دین کی تبلیغ کے لیے اللہ آدم کو بھیجے وہ دین دین اسلام ہے. کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے. ایک بات بتا دوں آپ کو، حضرت آدم سے لے کے مصطفیٰ تک جتنے پیغمبران آئے سب کا ٹارگیٹ دین اسلام، سب کا دین دین اسلام، سب کا دین دین اسلام. آج بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، آج تو ہندوستان میں اسلام کو نیا دین کہا جاتا ہے. ہندوستان میں اسلام نیا دین ہے، نیا دین. میں نے کہا او ہندوستان میں اسلام کو نیا دین کہنے والوں، اسلام کے حساب سے ذرا دیکھو تو صحیح. اللہ نے سب سے پہلا جو انسان پیدا کیا اس انسان کا نام ہے حضرت آدم. کیا نام ہے؟ بولے کیا نام ہے؟ حضرت آدم. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے رکھا جنت میں. اے بچوں، اے بیٹے، اللہ نے رکھا جنت میں. آدم نے عرض کیا پروردگار میں اکیلا ہوں اتنی بڑی جنت میں، دل بہلانے کے لیے کسی ایک کو اور پیدا فرما دے، کسی ایک کو اور پیدا کر دے. تو اللہ نے آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا. حضرت حوا کو پیدا کیا، بائیں پسلی سے پیدا کیا. اور جب بائیں پسلی سے پیدا کر دیا حوا کو،
دونوں کو اجازت دے دی جنت میں جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو جاؤ، ساری مشروبات تمہارے لیے ہیں، جو چاہو پیو۔ نشان لگا دیا گیا اس ایک درخت کا پھل مت کھانا، بس اس کا پھل نہیں کھانا، اس کے علاوہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو۔ جنت میں آدم ہے، حوا ہے، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں پی لیتے ہیں، اور جب پی رہے ہیں کھا رہے ہیں اور زندگی گزر رہی ہے جنت کے اندر۔ ایک دن خیال آیا کہ اس درخت کا پھل ہی کیوں نہ کھا لیا جائے۔ جس کو منع کیا تھا اسی درخت کا پھل کھا لیا، اور کھایا تو کیا ہوا، ایٹومیٹکلی بدن سے کپڑے اتر گئے، برہنہ ہو گئے آدم، برہنہ ہو گئی حضرت حوا۔ اپنے بدن کو دیکھا، جلدی سے حضرت آدم تیز قدموں سے چلے، حوا تیز قدموں سے چلی، درخت کے پتے توڑ لیے جائے، توڑ کر کے اپنے بدن کو پتوں سے چھپا لیا جائے جنت میں۔ اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا آدم نے، سارے پیڑ کے پتے اوپر کو چلے گئے، کوئی پتا تیار نہیں ہوا۔ آدم دوسرے پیڑ کے پاس گئے، دوسرے پیڑ کی طرف ہاتھ چلایا، وہ پیڑ کی ٹہنیاں بھی اوپر کو ہو گئی، آدم کو پتے نہ دیے۔ تیسرے پیڑ کے پاس گئے، تیسرے پیڑ پر ہاتھ لگایا، تیسرے پیڑ کی ٹہنیاں بھی اوپر کو ہو گئی، آدم کو پتے نہ دیے۔ آدم بھی پریشان جنت میں، حوا بھی پریشان جنت میں۔ آخر میں پہنچے تھے انجیر کے درخت کے پاس۔ کس کے درخت کے پاس بولے؟ انجیر کے درخت کے پاس پہنچے، اور جب انجیر کے درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سارے درخت تو اوپر کو چلے گئے تھے، انجیر کا درخت نیچے کو آ گیا۔ محبت سے بولے یا سبحان اللہ۔ انجیر کا درخت آیا نیچے کو۔ آدم نے پتے توڑے، بدن چھپا لیا، حوا نے پتے توڑے، بدن چھپا لیا۔ اللہ نے فرمایا انجیر کے درخت، جنت کے کسی درخت نے آدم و حوا کو پتے نہ دیے، تو نے کیوں دیے؟ تو نے کیوں دیے؟ تو انجیر کا درخت بزبان حال مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا، اے پروردگار، میں نے دیکھا آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے، آدم کی پیشانی میں نور محمدی، اور مولا تیرے محبوب کا نور برہنہ رہے، یہ مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے نور محمدی کے لیے پتے دے دیے ہیں۔ تو رب کی مشیت کو پیار آیا، ارشاد فرمایا انجیر، تو نے میرے محبوب کے نور کی تعظیم کی ہے، تجھے ایک انعام دیا جاتا ہے، قیامت تلک کے لیے تیرے نام کو قرآن میں بیان کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی مفتی امام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انجیر نے تعظیم کی، نور محمدی کی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اچھا، ہر وہ چیز جس کا ذکر قرآن میں آ جائے کیا عزت والی ہے؟ نہیں، سور کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے، بولی ہے کہ نہیں؟ کتے کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے۔ ہاں، جس چیز کا ذکر اللہ قسم کے ساتھ لے لے، جس چیز کا ذکر اللہ قسم کے ساتھ لے، ہر وہ چیز عزت والی ہے۔ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون، انجیر کی قسم، انجیر کی قسم۔ بہرحال اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس عمل کی بنیاد پر دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں بھیجا۔